تو ہمارا موڈ بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے ارد گرد کوئی بری باتیں کرتا ہے اور لڑائی والا ماحول ہوتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ریسرچ یہ پروو کرتی ہے کہ واٹر کی بھی ایک میموری ہوتی ہے، یعنی کہ پانی کی بھی ایک میموری ہوتی ہے. اگر پانی کے ارد گرد کوئی بہت اچھا ماحول ہوگا اور بہت اچھی باتیں کی جائیں گی اور پھر آپ وہ پانی کنزیوم کریں گے تو اس سے آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا. اور اگر پانی کے ارد گرد اس طرح کی غلط باتیں ہوں گی تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. بلکہ اگر کوئی گالم گلوچ کر رہا ہوگا اور اس طرح کی لڑائی جھگڑا کر رہا ہوگا اور وہ آپ پانی پئیں گے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے ان کے قریب پانی کی کین نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں یا اس وقت پانی نہ پیئے، نہیں ادھر کین ہی نہیں ہونا چاہیے پانی کا، اس کی تو اثرات ہے. آج اتنا یہاں پہ زبردست روح پرور ماحول ہے اور رات کو بھی لیلۃ الجائزہ ہے، تو ایک تحفہ ہے جو تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہتی ہوں کہ عید والے دن پانی کے اوپر سورہ والضحیٰ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پئیں اور پورا دن اس کو استعمال کریں. آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا، آپ پازیٹیو سوچنے لگ جائیں گے، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، خود بھی خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رہیں گے. مطلب بلا وجہ بیوی کو تنگ نہیں کریں گے، ٹینشن نہیں دیں گے گھر میں. اچھی بات ہے. چلے جی ہنس اپنا نور صاحبہ. جی جنید بھائی، جی بتائیے. جنید بھائی ہمارا مینیو ریڈی ہے، پیچ سمودی بھی ریڈی ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے اپنا کوکٹیل سیلڈ بنایا ہے وہ بھی ریڈی ہے، اس کے ساتھ ہم نے افغانی پلاؤ بنایا ہے وہ بھی ریڈی ہے. یہاں پر میں نے اسٹرابیری موز کیک ڈی مولڈ کر دیا جلدی لیکن وہ بھی ریڈی ہے. لیکن آپ اگر اسے گھر میں بنائیں تو ایٹ لیسٹ 3 to 4 hours اسے چلر میں آپ نے رکھنا ہے. اچھا. دین اس کے بعد آپ اسے ڈی مولڈ کریں گے. لوز باٹم پین ہم لیتے ہیں جس کے اندر اس کا بیس ریڈی کرتے ہیں اور دین پھر اس کا جو پین ہے ڈی مولڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ چکن فنگرز ریڈی کیے ہیں اور وہ بھی ریڈی ہیں. چکن فنگرز؟ یس، چکن فنگرز بنائے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں. ٹھیک ہے جی، تمام چیزیں ریڈی ہیں، لاک کر دیا جائے. بالکل لاک کر دیا جائے. اگر اجازت چکن فنگرز کے لیے ہم نے سبروسو کا چکن استعمال کیا ہے اور جو کوکنگ ہوئی ہے وہ ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو میرا ڈیزرٹ ریڈی ہوا ہے وہ ہم نے چک ریفریجریٹر میں چل کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب آئیے ذرا، کل عید ہے ظاہر، اب لوگوں کو یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے عید منانی چاہیے، کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، آج کی رات سے لے کے کل کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے، کن باتوں کو نارملی ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں جن کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بتائیے ذرا. جنید صاحب صوفیاء اہل اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی رمضان کی طرح گزارو تاکہ تمہاری آخرت عید کی طرح ہو جائے. واہ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. تو بیسک تو یہی ہے کہ ہمیں رمضان یہی سکھانے آیا تھا، یہ ٹرینڈ کر رہا ہے، ریفریشر کورس ہے. بالکل ٹھیک ہے، جس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، عید کے دن بھی اور باقی ساری زندگی میں بھی. بالکل. یعنی ہم نے رمضان المبارک سے غم خاری سیکھی ہے، تو اگر عید والے دن بھی ہم نے کسی کمزور کی غم خاری نہیں کی تو پھر اس عید کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہم نے رمضان سے صبر سیکھا ہے، اگر عید والے دن ہم بے صبرے ہو گئے تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ نہ سیکھا. صحیح. اب یہ جو ہے نا عید، اس کا معنی خوشی ہے نا جی. تو اصل حقیقی خوشی بندے کو تب ملتی ہے جب بندہ دوسرے کسی کو خوش کرتا ہے. بالکل صحیح. خوشیاں بانٹتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے. درست. تو خدا کے لیے اپنی ذات کے ایک حصار سے باہر نکلیں، اور ایک وقت ہوتا ہے جب چلتے چلتے وہ چیز ریپیٹ ہوتے ہوتے اپنی معنویت اور حقیقت کھو دیتی ہے، پھر بندہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت تب آپ کو اطمینان نصیب ہوگا کہ آپ دوسروں کے اندر جائیں اور ان کے اندر خوشیاں تقسیم کریں جو بیچارے خوشیوں سے محروم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہی دامن بنایا ہے، تنگ دست بنایا ہے، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کو آپ سلام میں پہل کریں، اپنی انا کے بت توڑیں. جو رشتہ دار، جو عزیز ہم ان سے دور ہو گئے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی اندر وجہ ہی نہیں ہے، ان کو آج آپ خود پہل کریں اور ان کو جا کے منائیں. کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان، دو بھائی وہ اگر ناراض ہو جائیں تو پھر ان کو منانے میں جو پہل کرتا ہے جنت میں وہی پہلے جائے گا. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی کہ وہ جب مسافہ بھی کرتے، ایک تو سلام میں پہل نہیں کرتے،
ہم سلام میں پہل کرتے ہوئے توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام میں پہل جو پہل کرو، وہی بالکل جنت میں پہلے بالکل جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب سلام میں ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے جب ہم مصافحہ بھی کرتے ہیں تو ہم سنت کو بالکل نظر انداز کر دیتے اچھا، ہیں۔ وہ ہم کیا؟ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ سلام لیتے ہیں، ایسے مڑے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں یہ توہین ہے سلام کی، یہ سنت کی توہین ہے۔ اتنا سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں، اتنا سا ہاتھ آگے اڑاتے کہ زیادہ نہ اتنا چلے سا ہاتھ آگے کریں، کچھ آگے ایسے کر دیتے ہیں۔ آج وہ بڑے بڑے ہمارے لیڈر اور سیاستدان جن کے لیے ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی سلام لینے کے لیے آگے بڑھے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کیفیت تو یہ ہے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بچہ بھی مصافحہ کرتا تھا نا، ایک تو آپ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے اچھا۔ تھے، دونوں ہاتھوں سے، اور تب تک آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب جب تک وہ نہ تک اگلا نہیں کھینچتا تھا، آئے۔ تب تک آپ اپنا رخ نہیں پھیرتے تھے جب واہ۔ تک وہ اپنا رخ نہیں موڑ لیتا تھا۔ ہم نے تو ویسے ہی رخ پھیرے ہوئے۔ ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو آپ نے کیا، آپ کا وہ جو اندر دکھا ہوا ہے اور وہ درد آپ امت میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاش یہ امت اس درد کو فیل کرے۔ واقعی آپ جو جملہ کہہ دیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یہ جو کیفیات جو کچھ ہم نے کر لیا ہے، ہم اپنی گندی سیاست کو اس پاک بارگاہ میں لے کے چلے گئے اللہ، اور وہ انداز اپنایا ہے کہ جس کی شاید معافی کی کوئی صورت ہی اللہ، نہیں ہے۔ اب یہ ذرا اب بتائیے۔ میں آخری جملہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بندے مصافحہ کرتے ہیں نا ایسے تپاک سے اور ایسے ہاتھ ایک دوسرے کا جھٹکتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے کیا اچھی بات ہے بھائی، یعنی جو گرم جوشی ساتھ ہاں، ملاتے ہیں، یہ ہے بات۔ یہ اس طرح یہ سے میں کہنا چاہتا ہوں، واہ، خدا واہ، کے لیے کیا ایسا بات، کریں، اس کیا بات کی طرف اچھا توجہ۔ یہ جو معانقہ کا کیا، یہ جی، بتائیے، جی۔ گلے ملنا جو عید پہ ملا، معانقہ محبت کا ایک انداز ہے، لیکن جو سنت ہے وہی ہے مصافحہ ہے، مطلب ہے۔ یہ وہ جو 3 مرتبہ ہم پہلے یوں ملتے ہیں، پھر یوں ملتے ہیں، پھر یوں ملتے ہیں، ہاں، یہ ایک جس کے ساتھ جتنی اپنائیت ہو، جتنی محبت ہو، آپ کر سکتے کچھ ہیں۔ سے تو بہت زیادہ ہوتی تو ملتے ہی رہیں گے ان کے ساتھ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل بات ہے مصافحہ اور مصافحہ کے فضائل۔ یہ بتائیے نا، یہ ویسے ہے کوئی مطلب یہ اسے کوئی سنت سے یا ویسے ثابت ہے کہ میں 3 مرتبہ ملنا؟ میں اسی کی عرض کر رہا ہوں کہ مصافحہ ہی ہے، اچھا، مصافحہ ہی اسی کی ترغیب ہے، اسی معانقہ کی یہ ہے فضیلت کہ آپ زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہاں، ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مطلب یعنی گلے ملتے ایک ہیں، باری ادھر، پھر ایک باری ادھر، آپ پھر ایک گلے باری ادھر، ملتے ہیں، سینہ ملاتے ہیں، دل ملاتے ہیں، دل سے دل آیا، ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدورت، نفرت، حسد، بغض، کینہ نکل جاتا ہے۔ تو کاش یہ ایک اور بات بتائیے، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں، میں جلدی سے بتا دیجئے۔ بہت سے لوگ، یہ ذرا سنجیدہ میٹر ہے کہ جس کی آپ پہلی مطلب مثال کے طور پہ بھی فوتگی ہوئی ہے، پہلی عید ہے، تو کیا ان کو عید مبارک ہم کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے؟ بالکل ضرور کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور کی شریعت میں 3 دن کے بعد سوگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن کے لیے، لہذا عید ان کو بھی منانی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی عید مبارک کہنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ذرا کہ یہ جو اب ظاہر آج پوری رات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل پورا دن، تو عید کا جو تصور ہمارے یہاں ہے، ظاہر ہے وہ لوگوں سے ملنا ملانا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ اپنا ہلوائی کرنا ہے، یہی ہوتا ہے، آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے، کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ذرا یہ بتائیں؟ دیکھیں جنید بھائی، سب سے پہلی چیز تو مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک کریکشن کرانے کی جسارت کروں گا، جو کہ عام لوگوں کے ہاں یہ مسکنسیپشن ہے، وہ کیا کہ جس طرح ہندوؤں کے ہاں تہوار ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں تہوار ہوتے ہیں، تو ہم عید کو تہوار کہتے ہیں۔ اسلام میں اور شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید تہوار نہیں، عبادت ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عید کا دن بھی عبادت ہے، مسلمان تہوار کے طور پہ نہیں مناتے، ہم اس دن عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں لفظ عبادت آتا ہے وہاں بندگی آتی ہے۔ واہ، یار کوئی رب ہوگا تو اس کا کوئی بندہ ہوگا، پھر عبادت ہوگی۔ یار آپ تو درویش ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو بندگی ہے اس کا جو آپ سمجھ لیں حق ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی پیار کیا، جو اللہ کے بندے ان کو اپنا لیا جائے۔ اور جب آپ اللہ کے بندوں سے نسبت جوڑتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے اور محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور عطا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک تو ہے وہ عبادات جو ہم عمل کی صورت میں کرتے ہیں، سر ایک وہ عبادات ہیں جو ہماری فیلنگز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں سر، چھوٹے بچے سب کے ہی ہوتے ہیں، کسی غریب کا بھی ہے، کسی بہت امیر انسان کا بھی بچہ، ان کے اندر وہی معصومیت ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے عید کے اس دن اپنے ان رشتہ داروں کو، اسپیشلی ان رشتہ داروں کو جو کہ مال
کے حساب سے, جو کہ اسباب کے حساب سے, جو کہ فہم و فراست کے حساب سے, جو کہ سوشل سٹیٹس کے حساب سے کہیں بھی ہمارے برابر نہیں ہے, ہم ان کو بھی ملیں, ان کا بھی خیال رکھیں. کیا اچھی بات, ان کے لیے بھی ہم خوبصورت چیز بنائیں, ان کے لیے بھی ہم اپنی بڑی بڑی کوٹھیوں اور گھروں کے دروازے کھول دیں, انہیں بھی آج تھوڑا سا ٹائم دیں. یعنی جو غریب رشتہ دار ہیں, جی غریب رشتہ دار انٹرٹین کریں, ان کو ضرور انٹرٹین کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اور بڑی خوبصورت چیز کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو اب رسم سے آگے چلنا چاہیے کہ ہم عید کے دن رسمی طور پر, سنت کے طور پہ جانا اور بات ہے, رسمی طور پر ہم جاتے ہیں قبرستانوں میں, لیکن انفارچونیٹلی پورا سال وہ قبرستان بیابان بہت صحیح. کیا خوبصورت رمضان کی پریکٹس ہو کہ ہم اپنے بچھڑوں کو یاد بھی کریں, ان کی قبروں پہ بھی جائیں, اور اس قبرستان سے یہ میسج بھی لے کے آئیں کہ ایک دن میں اندر ہوں گا اور باہر کوئی کھڑا ہوگا, اور باہر بھی تب کھڑا ہوگا جب میں نے باہر والے پہ محنت کی ہوگی. گڈ میسج. درویش ہو گئے ہیں بھائی, آپ درویش ہو گئے ہیں, اب آپ سے تو کوئی الگ معاملات کرنے پڑیں گے. اچھا آخر میں ذرا یہ بتائیے محترمہ, اب دیکھیں میں دو درویشوں کے درمیان بیٹھا ہوں, وہ بھی وظائف بتا رہی ہیں, آپ بھی درویش والی بات. اچھا آخر میں ذرا بتائیے, مٹھائی شٹائی بہت کھا لیتے ہیں بھائی ہم عید کے دن, اس کا کیا کریں, کھا لیا کریں, اجازت ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح پہلے آج کل تو ساری باتیں ماہر غذائیات سے پوچھ کے کرنی پڑتی ہیں, یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. شیر خورما اور سوئیوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں, جس طرح پہلے بتایا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عید والے دن, یہ عید الفطر تو ویسے بھی میٹھا کھانے والی عید ہے, تو میٹھا جو ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میٹھے کو پسند کرتے تھے, تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ لیکن جو پسند فرماتے ہیں وہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جو پسند کرواتے ہیں اس میں شیر خورما اور سوئیاں ہیں. لیکن اس میں بھی ایک بات یہ ہے جنید بھائی کہ اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ کم بولنا, کم ہنسنا اور کم کھانا. تو اگر ہم کم کھائیں گے, کم بولیں گے, کم ہنسیں گے, چاہے وہ میٹھا ہی کیوں نہ ہو, تو اس میں یہ کہ ہمارا دل نرم ہو جائے گا. اور زیادہ کھانے, زیادہ بولنے اور زیادہ جو ہے بات کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا دل سخت ہو جائے. قوم اعتدال پسند ہو جائے. بالکل اوور ایٹنگ نہیں کرنی, اعتدال کے ساتھ آپ میٹھا کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن قوم ہماری اعتدال پسند ہے نہیں, میں بتاؤں بہت آگے نکل گئی ہے. چلے اچھا ظہیر بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ ایک نعت پاک بہت خوبصورت کلام. جی بسم اللہ. وہ جن کے لیے محفل کون سجی ہے, فردوس سے بری جن کے وسیلے سے ملی ہے, وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جن کے وسیلے سے ملی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے, مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. ان پر ہی نظر, ہاں ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے, وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے,
سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جن کے وسیلے سے ملی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے کیا کہنے، سلامت رہیے۔ آئیے جناب مل کے چلتے ہیں، قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی طاہر تبسم صاحب یہاں براہ راست اجتماعی طور پہ دعا بھی فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا، سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهموا واشربوا أنتم جنودي، فساقي القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي، مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا،
وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب العالمین یا احکم الحاکمین تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا عشرہ رحمت عطا فرمایا عشرہ مغفرت عطا فرمایا جہنم سے آزادی کا عشرہ عطا فرمایا شب قدر اور لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی یا رب العالمین ہم اس کی کما حق کو قدر نہیں کر سکے اور کی بھی نہیں جا سکتی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تیری دی ہوئی توفیق سے جو کچھ ہم کر سکے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس سے ہمارے لیے باعث سے نجات بنا دے ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما یا رب العالمین ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے یا اللہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ سیکھا ہے اسے باقی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں عید المبارک عید الفطر کے دن باقی زندگی میں بھی شریعت کی حدود و قیود میں رہنے کی توفیق عطا فرما اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جس نے بھی خیر کا پیغام دیا ہے جس نے اصلاح کا پیغام دیا نیکی کی بات کی ہے جو معاون بنے ہیں جنہوں نے یہ مواقع عطا فرمائے ہیں مہیا کیے ہیں یا اللہ سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما سب کو اس کا اپنی بارگاہ سے بہترین اجر اور صلہ عطا فرما دے یا رب العالمین دنیا بھر کے جو ہمارے ناظرین ہیں سب کی نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ سب کے رزق میں مال میں جان مال عزت آبرو میں گھر بار میں برکت اور رحمت نازل فرما
یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو سلامتی، استحکام، دوام عطا فرما، پاکستان سے نحوستوں کے سائے دور فرما دے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین۔ ناظرین کرام، بس وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور ظاہر ہے پورا رمضان آپ کے ساتھ گزرا۔ اللہ کا بہت شکر ہے، دانستہ غیر دانستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت کرم کیا۔ ظاہر ہے 30 دن ٹرانسمیشن سحر و افطار کی رہی ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا کہ اس نے اپنے دین کا کام ہم سے لیا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مینجمنٹ کا اور اپنے تمام جتنے بھی سٹاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے سٹاف اسپاٹ بوائز سے لے کے MCR PCR میں ہمارے پروڈیوسرز تک، تمام ہی ٹیم نے بہت کاوشیں کی ناظرین، سبھی کا سہرا ہے۔ تمام علماء کرام، گیسٹ وغیرہ، خاص طور پہ مفتی فاروق القادری صاحب پورے مہینے رہے، ہمارے نظامی صاحب پورے مہینے ہمارے ساتھ رہے، ان تمام احباب کا بھی میں انتہائی شکر گزار